بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں، وہ یہ کہ آج کل کچھ لوگ ہمارے مسلمان ہی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید یہ قادیانی لوگ جو ہیں مرزائی، یہ بھی اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے۔ جس طرح باقی جماعتیں ہیں، جماعت فرقے ہیں مسلمانوں کے، تو اسی طرح یہ قادیانی بھی اس کو اسلامی فرقہ ہے، جبکہ یہ ناواقفیت کی دلیل ہے، لا علمی کی یہ دلیل ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قادیانی لوگ مرتد اور خارجت اسلام ہیں، وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا جزوی اختلاف نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمارا فروعی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اصول کا اختلاف ہے، بنیاد کا اختلاف ہے، اور بالکل جو ضروریات دین ہے اس میں اختلاف ہے، اور اسی طرح یعنی جو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں ان میں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات تو ہر ایک آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ عقائد ہوتے ہیں، اور وہ اس مذہب کی پہچان اور خصوصیت ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص فروع میں اختلاف کرے تو وہ مسلمان تو رہے گا، یعنی فروعی اختلاف کرنے سے انسان اسلام سے نہیں نکلتا، مسلمان اسلام سے نہیں نکلتا۔ البتہ اگر اصول میں اختلاف پایا جائے، عقائد میں اختلاف پایا جائے گا، تو وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔ تو قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ اصول کا ہے، ان کے الگ اصول اور عقائد ہیں اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے الگ ہیں، بلکہ یہ بات ہم نہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں، یہ مجموعہ فتاوی احمدیہ کی ایک عبارت جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے اندر وہ فتاوی احمدیہ کے اندر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی مرتد، وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں، یعنی مسلمان، وہ ہمیں غیر احمدی کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہمارا کوئی مسلمانوں کے ساتھ فروعی اختلاف ہے، بلکہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لہذا کافر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو یہ لوگ مسلمان اس کو نہیں مانتے مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ تو وہ آگے لکھتا ہے قادیانی کہ بتاؤ یہ اختلاف فروعی کیسے ہوا، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ اختلاف وہ فروع کا نہیں ہے، اصولی اختلافات ہے۔ بہرحال ہم مسلمانوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ قادیانیوں کے اسلام اور مسلمانوں سے اختلاف اصول کا نہیں، وہ اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف نہیں ہے، اور قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اختلاف اصولی ہے، فروعی نہیں ہے۔ تو لہذا ثابت ہو گیا کہ جب بنیاد ہی الگ الگ ہیں، جب عقائد ہی الگ الگ ہیں، جب ان کے اصول اور ہیں، ہمارے اصول اور ہیں، تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ قادیانیت الگ مذہب ہے، اسلام الگ مذہب ہے۔ نبی کے بدلنے سے مذہب اور قوم بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ عیسائی ہے، اور اگر صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یہودی کہلاتا ہے۔ مسلمان اور محمدی کہلانے کے وہ مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی یا عیسائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مان لے، تو اس کے بعد وہ یہودی اور عیسائی نہیں کہلائے گا، بلکہ اب وہ مسلمان بن چکا ہے۔ مسلمان خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں، جبکہ یہ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، بلکہ وہ حقیقت الوحی کے اندر لکھتا ہے مرزا غلام یہ مرزائی، وہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا نام اس نے نبی رکھا ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی کے صفحہ 28 پر لکھتا ہے، اور وہ مزید آگے لکھتا ہے، بلکہ نہیں اور کتاب کے اندر کہ دافع البلا کے اندر وہ لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان کے اندر مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ تو دیکھیں، معلوم ہوا اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب قادیانیوں کا نبی الگ ہے، ہمارا نبی الگ ہے، تو دونوں کا مذہب اور دین بھی جدا جدا ہیں،
اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو مرزائی غلامی کہا جائے گا، مرزائی کہا جائے گا، قادیانی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو مسلمان اور محمدی نہیں کہا جا سکتا۔